ابو القاسم زہراوی کا اصل نام کیا تھا؟ درست آپشن ہے اے خلف بن عباس۔ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اندلس اوج کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ اس دور کی اہم شخصیت ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی ہے یا زہراوی۔ عبد الرحمن الناصر یہ اس وقت کا حکمران ہے۔ قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر قصر زہرا بنوایا۔ قصر اصل میں کہتے ہیں محل کو، اس کی جمع آتی ہے قصور، یہ شہر کا نام بھی ہے، تو قصر عربی زبان میں محل کو کہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں ایک نیا شہر آباد ہو گیا۔ ابو القاسم خلف بن عباس اسی شہر میں پیدا ہوئے اور اسی شہر کی نسبت سے زہراوی یا زہراوی مشہور ہوئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میپ، یہ اسپین ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پہ کہہ لیں کہ پرتگال ہے، سامنے فرانس ہے، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کورڈوبا یا کوردوبا لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں قرطبہ ہے، اور یہ اندلس کا ایک علاقہ ہے، گرین کلر کے میپ کے ساتھ آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اوکے جی، دوسرا MCQز، ابو القاسم زہراوی کا آبائی علاقہ کون سا تھا؟ درست آپشن ہے سی اندلس۔ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ عبد الرحمن ناصر نے 50 سال حکمرانی کی۔ اس کے دور میں اندلس اوج کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ 3800 مسجدیں، 60,000 سرب فلک عمارتیں، 2 لاکھ مکانات، 8000 دکانیں، 700 حمام، 50 سرکاری ہسپتال، اور صرف قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ یہ آپ ایک پرانا میپ مل سکتا ہے کورڈوبا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے دور میں کتنا اپ ڈیٹڈ یہ شہر یا یہ علاقہ ہوتا تھا۔ اوکے جی، ابو القاسم زہراوی کی مشہور زمانہ کتاب کا نام کیا ہے؟ درست آپشن ہے بی التصریف۔ یہ ان کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے سرجری کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، عام طور پر علاج کے 2 طریقے ہیں، علاج بالدوا یا علاج بالجراحت، یعنی کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے تو یا تو اس کو دوائیوں کے ساتھ ٹھیک کر لیں، اور اگر نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر اس کا آپریٹ ہوتا ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپریشن یا سرجری یہ مغرب کی ایجاد ہے، حالانکہ دنیا ایک عظیم سرجن ابو القاسم زہراوی کے نام اور کارناموں سے واقف نہیں ہے۔ اصل میں زہراوی ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سرجری کے فن کا تعارف کرایا۔ اس سے پہلے سرجری کا رواج نہیں تھا۔ اصل میں ابو القاسم زہراوی وہ تھے جو لوگوں کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ علاج بالجراحت یا سرجری کے ساتھ علاج کرتے تھے، اور وہ کرتے کیا تھے؟ جو نادر آپریشن سر انجام دیتے اس کے آلات اپنی نگرانی میں بنواتے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو لکھتے جاتے، اور صرف یہ نہیں لکھتے علاج کا طریقہ کار، بلکہ جو آلات بناتے اس کا ڈایاگرام، اس کی تصویر بھی ساتھ ساتھ بناتے اس کتاب میں۔ اور اسی طرح ان کی مشہور زمانہ کتاب التصریف منظر عام پر آئی۔ یہ آپ ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ابو القاسم زہراوی اپنی سرجری کے آلات بنواتے تھے۔ اوکے جی، التصریف اولاً کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ درست آپشن ہے ڈی فارسی زبان میں۔ علاج بالدوا پر تو پہلے بھی بہت کتابیں تھیں، لیکن سرجری پر سب سے پہلی کتاب التصریف ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ داغنے کے بارے میں ہے، یعنی کہ کٹ لگ گیا ہے تو اس کو داغنا کیسے ہے۔ یہ پرانا علاج ہوتا تھا طریقہ کار کا، کہ اگر آپ نے کبھی ارطغرل ڈرامہ دیکھا تو اس میں بھی وہ زخم کو داغتے تھے لوہے کے ساتھ، تو یہ ایک طریقہ کار تھا، پرانے زمانوں میں چلتا تھا۔ اور دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت یعنی کہ سرجری کا بیان ہے، اور یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں۔ یہ التصریف کے عربی ایڈیشن کا ایک ٹائٹل ورک یا ٹائٹل پیج آپ دیکھ سکتے ہیں، ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی کی کتاب۔ اوکے جی، التصریف کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں کیا گیا تھا؟ درست آپشن ہے اے لاطینی زبان میں۔ سب سے پہلا ترجمہ وینس سے 1497 سے شائع ہوا۔ 1541 میں باسل سے اس کا لاطینی ترجمہ شائع ہوا، جس میں عربی کتاب کی اصل تصویریں، عربی کتاب کا متن اور لاطینی ترجمہ اس کتاب میں اکٹھے کر دیے گئے۔ 1881 میں ڈاکٹر لی کارک نے التصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا۔
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر لی کارک کا لکھا ہوا ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی کا ترجمہ، یہ پیرس سے شائع ہوا تھا۔ یہ اس کے پیج کا آرٹیکل ہے کہ اس کا ٹائٹل پیج ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی مشہور کتاب تھی کہ اس وقت کے یورپ کے لوگوں نے اس کو اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا، اس کی شروحات لکھیں، اس کے پر آپ کہہ لیں کہ نوٹ لکھے، اور اس کو یونیورسٹیوں میں، ایک وقت تھا کہ یہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب، بطور سلیبس پڑھائی جاتی تھی۔ یعنی کہ جو بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا وہ جب تک مسلمان سائنسدان ابو القاسم زہراوی کی کتاب التصریف پڑھ نہیں تھا لیتا، وہ ڈاکٹر نہیں تھا بن سکتا۔ یہ لیول تھا مسلمانوں کا، اس درجہ کے مسلمان تھے پڑھے لکھے۔ لیکن آج کی حالت آپ کو میرے سامنے ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے جی، یہ میں آپ کو کچھ ٹائٹل پیج دکھاؤں گا، یہ دیکھیے گا۔ التصریف میں یہ وہ اوزار ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ علاج بھی، دوائی کے لیے یا سرجری کرنے کے لیے یا آپریشن کرنے والے اوزاروں کی چند تصویریں ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دوسری تصویر دیکھیے، یہ بھی اسی کتاب کے ٹائٹل پیج ہیں، اسی کتاب کے کچھ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کینچی ٹائپ بنی ہوئی ہے، سیزر، یہ لمبی کینچی بنی ہوئی ہے۔ یہ آج کل کی چیزیں اس طرح کی استعمال ہوتی ہیں۔ میں اب آپ ذرا کو کمپیریزن بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیے، آنکھ کے آپریشن کے اوزار التصریف میں، یہ آپ کے سامنے ہے اولڈ پیج، اور جدید آلات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اصل میں آپ پلاسٹک کے بنا لیں، لوہے کے بنا لیں، ایلومینیم کے بنا لیں، جس مرضی میٹل کے بنا لیں، اصل میٹر کرتا ہے کہ فرسٹ کانسیپٹ کس نے دیا تھا۔ تو فرسٹ کانسیپٹ دینے والے ابو القاسم زہراوی تھے، اور اسی کو بیس بناتے ہوئے آگے لوگوں نے ایجادات کی۔ یہ آپ دیکھیں، دانت نکالنے کے اور جدید اوزار، یہ رائٹ سائڈ پہ اسکرین پہ ہیں، اور یہ دانت نکالنے والے اوزار التصریف میں، یعنی کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح نیڈلز بنی ہے، آگے شیپ ان کی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بیس بنائی ہیں ابو القاسم زہراوی نے۔ اسی طرح یہ حلق کا کوا کاٹنے والے اوزار، یہ لیفٹ سائڈ پہ موجودہ اوزار ہیں، یہ رائٹ سائڈ پہ اس کا پرانا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ دیکھیں جی کہ کاساتیر یعنی پیشاب خارج کرنے کے آلات، سرجنوں کی سلائیاں، زخموں کے سینے والے آلات، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو بیس تھی، جو نظریہ دیا تھا آپ کہہ لیں کہ ابو القاسم زہراوی نے۔ اب اہل مغرب مسلمانوں کے نام بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں۔ ابو القاسم زہراوی کو کبھی ابو القاسیس، البوکساس، الزہراویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے تھے مسلم سائنسدان ابو القاسم زہراوی یا زہراوی۔ یقیناً آپ اس کے کارناموں سے حیران ہوئے ہوں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔